ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، میکسیکو کے ایسٹ میں موجود یہ گھنا جنگل یہ تقریباً 30 لاکھ اسکوائر میٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے۔ درختوں کے اس سمندر کے سائے تلے مایا سیولائزیشن کی کھوئی ہوئی دنیا کے راز آج بھی چھپے ہوئے ہیں۔ پاس میں ہزاروں سالوں تک یہ پورا جنگل مایا سیولائزیشن کے ہولڈ میں ہوا کرتا تھا، جہاں انہوں نے اپنے کئی شہر آباد کر رکھے تھے۔ اس سیولائزیشن کے لوگ کافی سکلڈ مانے جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے اینشنٹ ایجپشن کی طرح اپنی سٹیز میں پیرامڈس بھی بنا رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ایگریکلچر، پولٹری، کیلنڈر میکنگ، میتھمیٹکس اور آرکیٹیکچر آرٹ ورک میں بھی حد سے زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اینشنٹ مائنز نے اس ایریا میں ٹوٹل 60 شہر بنا رکھے تھے، جہاں بڑے بڑے محلات، پیرامڈس اور ٹیمپلز بنائے گئے تھے۔ ان کے ہر شہر کا الگ کنگ ہوا کرتا تھا، جس کو مائنز اپنا گاڈ مانتے تھے۔ ان میں سے کچھ شہروں کی بلڈنگ تو آج بھی صحیح سلامت کھڑی ہے، اور ان کو ڈیلی ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد دیکھنے آتی ہے۔ لیکن اس گھنے جنگل میں جہاں کوئی سڑک نہیں ہے، اس کے اندر ہزاروں سال پہلے بسنے والے مایا سیولائزیشن کے راز پورے شہر اور کئی اسٹرکچر بھی چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ زمین کے اندر دھس چکے ہیں تو کچھ درختوں کے سائے میں چھپ گئے ہیں۔ لیکن ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہڈن مائن سٹی اور ان کے اسٹرکچرز کو ڈھونڈا جانے لگا ہے۔ ایکسپرٹس اب لائڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے درختوں کے سمندر کے نیچے چھپے اسٹرکچر کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ لائڈار، جس کا مطلب ہے لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ایئر پلین سے زمین میں لیزر پلس پھینکی جاتی ہیں۔ یہ لیزر پلس درختوں کو بائی پاس کر کے زمین سے ٹکرا کر واپس ایئر پلین پہ لگے سینسر تک پہنچتی ہیں، اور پھر اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے گراؤنڈ کی ایک شیپ تیار کی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایکس رے ہماری باڈی کی بونز کا ایک نقشہ بناتا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ ابھی تک 4500 سے بھی زیادہ مائن سیولائزیشن کے روئنز مل چکے ہیں، لیکن ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اصل میں مائنز نے اس سے بھی زیادہ اسٹرکچر بنائے تھے۔ یہ سوال اتنا ضروری نہیں ہے کہ مائنز نے ہزاروں سال پہلے کتنے اسٹرکچر بنائے تھے، بلکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اتنی بھاری پاپولیشن والے پورے کے پورے شہر مائنز آخر گئے کہاں؟ ان کو زمین نگل گئی یا آسمان ان پہ پھٹ پڑا؟ اتنے اسکلفل ہونے کے باوجود بھی وہ کون سی ایسی چیز میں کمزور پڑ گئے تھے جو آج ان کا اس جگہ پر نام و نشان بھی نہیں ہے۔ لائڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے آرکیولوجسٹ پہلے یہ جانتے ہیں کہ جنگل کے کس پوائنٹ پہ مائن ڈرون موجود ہے، اور پھر وہاں فزیکلی جا کر سائٹ پر ایکسکلیشن کی جاتی ہے۔ گلف آف میکسیکو کے قریب ایک یوکاٹان ریجن میں آرکیولوجسٹ کو مائنز کے ایک چھوٹے گاؤں کے روئنز ملے تھے۔ اس گاؤں کو کیوک کہا جاتا ہے، جہاں ایک لوکل کنگ نے ایئر 800 میں، یعنی آج سے 1200 سال پہلے 20,000 پتھروں کو کاٹ کر 30 فٹ اونچا ایک پیرامڈ بنایا تھا۔ اینشنٹ مائنز نارملی اپنے کنگ کو پیرامڈ کے اندر ایک رویل چیمبر میں دفن کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آرکیولوجسٹ نے اس پیرامڈ کے ٹاپ سے اس کے باٹم تک شافٹ کھودنے کا فیصلہ کیا، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس پیرامڈ کے اندر کوئی رویل چیمبر ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس میں کیا کچھ موجود ہے۔ 21 فٹ کی کھدائی کے بعد آرکیولوجسٹ کو ایک ایسا پتھر ملا جو ایک سائڈ سے بالکل فلیٹ تھا۔ یہ پتھر دوسروں سے کافی مختلف تھا، کیونکہ اس شیپ کے پتھر پیرامڈ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ مائنز کسی روم کی چھت کو سپورٹ دینے کے لیے لگایا کرتے تھے، جیسا کہ اس اسٹرکچر کی سیلنگ پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ خاص پتھر اس خاص چیز کی نشانی تھی کہ اس پیرامڈ کے اندر بھی کوئی ٹوم بنایا گیا ہے۔ مزید کھدائی کے بعد آرکیولوجسٹ کو آخرکار وہ چیز مل ہی گئی جس کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ حیرت انگیز طور پہ پیرامڈ کی بیسمنٹ پہ ایک کمرے کی فاؤنڈیشن اور کچھ سٹیئرز دکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملبے میں سے اور کچھ خاص تو نہ مل سکا، لیکن مٹی کے برتن کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ ضرور ملا۔ اس چھوٹے سے پوٹری کے ٹکڑے نے آرکیولوجسٹ کو مزید سوالوں میں الجھا کے رکھ دیا۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اس پوٹری کے حصے کی ایج معلوم کی گئی، تو پتہ چلا کہ یہ 500 سال میں بنایا گیا تھا، یعنی آج سے قریب 1500 سال پہلے۔
حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ پیرامڈ خود تو 1200 سال پہلے بنا تھا، لیکن یہ پوٹری کا ٹکڑا یہ اس سے بھی 300 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور آرکیولوجسٹ کی نظر میں یہ کسی بھی صورت پاسبل نہیں ہے۔ ایسا کیوں پاسبل نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری کا رخ کرنا پڑے گا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹام کا حصہ نادرن مایا میں شمار کیا جاتا تھا، اور سال 500 میں جب پیرامڈ کے اندر کا یہ چیمبر بنایا گیا تھا تب مائنز یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ تو اب سب سے پہلے سوال یہ کھڑا ہوا کہ اگر مائنز نے یہ رائل چیمبر نہیں بنایا تو آخر کس نے یہ بنایا تھا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے پیرامڈ روئنز کے پاس جنگل کا معائنہ کیا گیا، اس امید سے کہ شاید ان کو کوئی خاص انفارمیشن مل سکے۔ پیرامڈ سائٹ سے 15 کلومیٹر دور آرکیولوجسٹ کو کچھ پتھروں کے درمیان میں ایک کیو کا راستہ دکھائی دیا۔ اس غار کی انٹرس کافی تنگ تھی اور اس کے اندر جانا خطروں سے خالی نہیں تھا، اسی وجہ سے پروفیشنل ایکوپمنٹ کا استعمال کیا گیا اور 2-3 کیو ایکسپرٹ کو اس کے اندر بھیجا گیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ایکسپرٹ زمین سے 230 فٹ نیچے کیو کے باٹم پہ پہنچ چکے تھے، جہاں حیرت انگیز طور پر ان کو ایک سیکرٹ چیمبر کا راستہ دکھائی دیا، اور اس چیمبر کی انٹرس کو ایک بڑے پتھر رکھ کر بند کر دیا گیا تھا۔ جب چیمبر کی انٹرس کو کھولا گیا تو اندر وہ کچھ دیکھنے کو ملا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، زمین سے 230 فٹ نیچے اس غار کے نیچے اس سیکرٹ چیمبر میں بہت ساری استعمال شدہ فائر ٹارچز نظر آئی، جن کو قدیم دور میں روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں بڑی تعداد میں مٹی کے ٹوٹے ہوئے اسپاٹس بھی ملے۔ یہ پارٹس کے ٹکڑے ویسے ہی تھے جیسے 15 کلومیٹر دور پیرامڈ کی بیسمنٹ سے ایک ٹکڑا ملا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جگہ کسی دور میں کوئی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، جہاں لوگ کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے یہاں آ کر پارٹس توڑا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ پارٹس کے پیسز کو جب دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی گئی تو حیرت انگیز طور پر ایک اور حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ پیسز جوڑنے پر پورا پارٹ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں ایک پیس ہمیشہ شارٹ پڑ جاتا تھا۔ یہ عجیب مسٹری کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہاں توڑے جانے والے تمام پارٹس کا ایک پیس مس کیوں ہے۔ آرکیولوجسٹ کا شک تھا کہ یہ لوگ یہاں پارٹس کو توڑتے تو تھے، لیکن اس کا ایک حصہ شاید وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور اس کو اپنے گھر کے اندر رکھا جاتا تھا۔ یوکاٹان ریجن میں پیرامڈ روئن کے باٹم سے پایا جانے والا سیرامک پارٹ کا حصہ اصل میں اسی غار کے گہرائیوں سے لایا گیا تھا۔ یہ اس بات کا بالکل صاف ثبوت تھا کہ کیویز کے اس گاؤں میں مائنز کے آنے سے پہلے یہاں کچھ لوگ رہتے تھے جو اپنی ریلیجیس پریکٹس اس غار میں جا کے کیا کرتے تھے، اور ان کا بھی رہن سہن تقریباً مایا سیولائزیشن کے جیسا ہی تھا۔ ادھر زمین کے اندر غار میں سیکرٹ چیمبر جہاں سیرامکس پارٹس توڑے جاتے تھے، وہاں سے آرکیولوجسٹ کو کیو میں مزید آگے جانے کا بھی راستہ مل گیا۔ ایکسپرٹ نے مزید ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے غار کے اس راستے پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑا ہی آگے جانے کے بعد ماہرین کو ایک اور سیکرٹ چیمبر ملا، جہاں پتھر کی دیواروں پر کچھ ایسے نقشے بنے تھے جن کو دیکھ کر دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ غار کے اس ڈیپسٹ پوائنٹ پہ پتھر کے اوپر ایک 3D جیکوار کی پینٹنگ ہو رکھی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ دیواروں پر ایک اور پینٹنگ میں جیگوار کو ہرن کا شکار کرتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ ایکسپرٹس جنہوں نے پہلے بھی دوسری مایا کیوز میں پینٹنگ دیکھ رکھی تھی، ایسی پینٹنگ وہ اپنی لائف میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ان پینٹنگ کا جب ڈیٹیل سے انالیسس کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایئر 100 BC یعنی آج سے قریب 2100 سال پہلے بنائی گئی تھی، اور ساؤتھ سے مائنز کے آنے کے بھی 800 سال پہلے یہ پینٹنگ بنائی گئی تھی۔ اب اس نئے ایویڈنس سے ایک بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ کیویز کے اس گاؤں میں ساؤتھ سے مائنز کے آنے سے پہلے بھی ایک سیولائزیشن رہتی تھی۔ ان کا رہن سہن اور کلچر لگ بھگ مائنز کے جیسا ہی تھا، اور یہی ریزن تھا جس کی وجہ سے ایکسپرٹس نے ان کو ارلی اور کلاسک مایا کا نام دیا۔ اتنی بڑی پاپولیشن اور ہزاروں سٹرکچر بنانے والے مائنز کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا جو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانے پہ مجبور ہو گئے اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے؟ یہ سوال آج تک دنیا کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔
امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔